اظہار حسین رحمانی کی رپورٹ کے مطابق ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم شہداء کی یاد میں شہباز چوک ٹوبہ ٹیکسنگ میں شمع روشن کرنے کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ، سول سوسائٹی کے نمائندگان اور میڈیا سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شمع روشن کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے بھی دعائیں کی۔ شرکاء نے کہا کہ ثانیہ IPS ایک ناقابل فراموش المیہ ہے جس نے پوری قوم کو سوگوار کیا۔ اور غلام مصطفیٰ شاہ جی بالکل، موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا منگلہ کینٹ میں شہریوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ موبائل پولیس اسٹیشن کے ذریعے ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید، نئے لائسنس کے اجراء، کریڈٹ سرٹیفکیٹ اور دیگر خدمات موقع پر ہی فراہم کی گئیں۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے اس سروس کا مقصد شہریوں کو سہولیات دینا اور تھانہ یا آفس کے چکر لگانے سے بچانا ہے۔ جی محمد شفیق ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق نارنگ منڈی محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم کے حوالے سے فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے زمینداروں اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد گندم کی پیداوار میں اضافے، جدید زرعی طریقوں اور حکومتی سہولیات سے کسانوں کو آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت ملک محمد فاروق نے خطاب کرتے ہوئے کاشتکاروں کو گندم کی پیداوار بڑھانے، بروقت پانی کی افادیت، کھادوں کے درست استعمال، بیج کی نئی اقسام پر ہونے والی ریسرچ، جڑی بوٹیوں کے تدارک، بیماریوں پر کنٹرول، وزیراعلیٰ پنجاب اسکیم کے تحت زرعی مشینری پر سبسڈی، گندم کے پیداواری مقابلے اور سبزیات اور کنولا کی کاشت سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹی سائیڈ اور کوالٹی کنٹرول حمیرہ کلثوم نے زمینداروں پر زور دیا کہ وہ کھاد، بیج اور زرعی ادویات صرف حکومت کی منظور شدہ دکانوں سے خریدیں اور خریداری کے وقت رسید لازمی حاصل کریں تاکہ جعلی ادویات کے استعمال سے بچا جا سکے۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی زیر صدارت لیتھیم آئن بیٹری پالیسی سے متعلق اہم اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں سیکریٹری انڈسٹریز سیف انجم، CEO انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ حماد منصور سمیت متعلقہ وزارتوں، نجی اور عوامی شعبوں کے نمائندگان کی شرکت۔ اجلاس کے دوران پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹریز کی مقامی پیداوار، مینوفیکچرنگ اور پالیسی فریم ورک پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ جدید تکنیکوں کے استعمال سے صنعتوں کو پاور سیونگ اور پیداواری صلاحیت میں نمایاں فائدہ ہوگا۔ محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق بورے والا میں GPO بہاڑی تصور اقبال کی خصوصی ہدایات پر SDPO بورے والا رانا محمد عمران ٹیپو نے پشتون کمیونٹی کے مائدین اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہم میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں ملزمان کی مجموعی صورتحال، باہمی تعاون اور درپیش مسائل پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا گیا۔ SDPO بورے والا نے شرکاء کو یقین دہانی کرائی کہ بہاڑی پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے ہم وقت کوشاں ہے، جبکہ پشتون کمیونٹی اور ٹرانسپورٹرز کو پولیس کے ساتھ تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ SDPO بورے والا کی زیر نگرانی کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ایک روزہ والنٹیئرز ٹریننگ سیشن کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں والنٹیئرز کو ایلٹ فورس، سول ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹاف نے فزیکل سرچنگ سیکیورٹی ڈیوٹی مشق کر رہے ہیں۔ علی احمد راجپوت۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد لطیف آباد کے علاقے 5 نمبر میں، جہاں پر مسیح برادری کی جانب سے ان کا مذہبی تہوار جو ہے کرسمس، اس کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے پاشا صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہ کس حوالے سے کیا گیا ہے اور اس پروگرام میں کیا کیا ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے؟ جی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ کرسمس کا پیغام ہے اس پروگرام کے حوالے سے۔ گریسفل چرچ کی یوتھ ہے یہ ساری اور سنڈے اسکول کے بچے ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں 2025 سال پہلے انسان بن کر ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی پیدائش کے موقع پر جو واقعات اور معجزات رونما ہوئے تھے وہ پیغام انہوں نے بائبل میں سے پڑھ کر اور اسے ایک ڈرامے کی صورت میں، ٹیبلو کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور کرسمس کا پیغام جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے محبت کا پیغام ہے اور تمام قوموں کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے خوشی اور سلامتی اور محبت اور امن کا پیغام ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دسمبر شروع ہوتے ہی پورے دنیا میں کرسمس کی تیاریاں بڑے زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں اور اسی کی ایک کڑی ہے گریسفل چرچ اور ان کے رفقا پاسٹر آصف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آج ان کا بچوں کا ڈرامہ ہے جو ان کے پاس جو ایوا میموریل سینٹر اسکول جو بچوں کو دینی تعلیمات کے ساتھ یہ ایجوکیشن کی بھی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں
اور یہ سارا اسی کا سلسلہ. उनके बच्चे जो यूथ है वो आज आपके सामने पीछे पार्टिसिपेट कर रही थी और ये ज़ोरों शोर से प्रोग्राम आपने देखा. और ये तैयारियां जो मसीह कम्युनिटी है वो बड़े ज़ोरों शोर से दिसंबर आते ही शुरू कर देती है इन तैयारियों में. और ये उसी की एक कड़ी है कि जो आज बच्चे बूढ़े नौजवान सब यकजा हैं और जीसस क्राइस्ट की जो पैदाइश का दिन है वो बड़े ज़ोरों शोर से पूरी दुनिया में और बिल्कुल पाकिस्तान और शहर हैदराबाद में मनाया जा रहा है. और जैसा कि आपको मालूम है आज हम इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान हम लोगों ने शिरकत की. मोहब्बत इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने और उसकी पूरी टीम ने, यहाँ पर डॉक्टर अशफाक साहब भी यहाँ पर आए थे हमारे साथ, हमारे मेडिकल एड के इंचार्ज, और उन्होंने भी यहाँ पर ऐलान किया इस प्रोग्राम में कि मैं एक फ्री मेडिकल कैंप जो है बमा अद्वियात के साथ उसको इनकायात करूँगा और मोहब्बत इंसानियत की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये कैंप का इनकाद होगा और यहाँ पर फ्री फैसिलिटीज़ दी जाएंगी. जी नाज़रीन, ये थे मोहब्बत इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन जनाब दानिश गिल साहब और पास्टर अशफाक साहब, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने हमसे बात करते हुए अपने ख्यालात का इज़हार किया. साथी कैमरामैन वकास राजपूत के साथ अली अहमद राजपूत, NAN 24 न्यूज़ हैदराबाद.